نوامی فضلہ وامتنانہ لم یولد سبحانہ فیکون فی العز مشارکا ولم یلد فیکون مورثا حالکا ولم یتقدمہ وقت ولا زمان ولم یتعورہ زیادۃ ولا نقصان جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، یہ چوتھی تقریر ہے بس سلسلہ عشرہ اولا اور ماہ محرم الحرام میں بعنوان علم، ہدایت اور کتاب منیر. ہم جو کچھ بھی یہاں بیان کرنے کی عزت حاصل کر رہے ہیں اس میں کوشش اس عمر کی جاتی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گفتگو ہو جائے تاکہ کم از کم ایک طمانینت قلب، اطمینان قلب، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مختصر سا وقت رہتا ہے، خاص طور پر ہمارے پاس پہلے 10 دنوں میں آپ بخوبی واقف ہیں کہ ایک ایک تاریخ جب گزرتی ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ابھی بہت کچھ کہا جانا باقی ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بنیاد اتنی استوار ہو جائے اور اتنی محکم ہو جائے کہ انتہا میں اس عنوان کو سمجھنے میں کسی قسم کی آپ کو فکری مزاحمت کا سامنا نہ ہو، بہت اطمینان سے آپ چیزوں کو درک کر لیں. دیکھیے، یہ قطعاً ممکن نہیں ہے اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ جس میں آپ اور آپ کی سہولت کے لیے ہر مرتبہ کو استدلال پیش کیا جائے اور اس کے ساتھ یہ کہا جائے کہ دیکھیے یہ ہے علم اور یہ ہے ہدایت اور یہ ہے کتاب منیر. گفتگو ایسے ہوتی ہے جس کے نتیجے میں سمجھدار ہمارے احباب فوری طور پر اس کو اپلائی کریں عنوان پر. یہ ہے عنوان کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ. کوئی اچھا بولنے والا، کوئی اچھا لکھنے والا بار بار آپ سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ یہ دیکھیے یہ تھا عنوان، یہ دیکھیے یہ تھی بات، اور یہ دیکھیے یہ تھا اس کا نتیجہ. ایسا نہیں ہے، بلکہ خود آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آپ محسوس یہ کرتے ہیں کہ ہاں یہی تو ہے جس کی گفتگو کی جا رہی ہے. میں بھی ظاہر ہے کہ کوشش کر رہا ہوں، اور کل کی تقریر آپ کے پیش نظر ہے، اس سے قبل جو تقاریر کی گئیں وہ بھی آپ کے پیش نظر ہے. ہم آہستہ آہستہ اور بہت دھیرے دھیرے آگے کی سمت میں ہیں. میں چاہتا یہ تھا کہ آیت سورہ لقمان سے چونکہ پڑھی جا رہی ہے اور اس میں جو
عامت المسلمین کے لیے کنفیوزنگ ایلیمنٹس ہیں، ان پر اگر پوری توجہ ہماری ہو اور اگر وہی مرحلہ آسان ہو جائے تو پھر یقین جانیے مشکل باقی نہیں رہے گی۔ کل کی گفتگو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چھوٹا سا لفظ ہوتا ہے، اس کے کئی ترجمے ہوتے ہیں اور اس سے کئی معانی لیے جاتے ہیں اور اس میں پھر زمانہ منہ شگافی کرتا ہے۔ یہ 3 اسٹیپس ہیں، معنی، ظاہر ہے اس کا ایک مفہوم، اور اس میں بھی منہ شگافی۔ اب منہ شگافی سے مراد کیا ہے؟ یعنی گنجائش تلاش کرنے کی کوشش کہ کتنی گنجائش اور اس میں سے نکالی جا سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آیات قرآنی آپ کی گنجائشوں اور آپ کی سہولتوں کو کیٹر کرے، یا آیات قرآنی کا اور قرآن کی آیتوں کا کوئی مطلق، جس کو کہتے ہیں ایبسولوٹ، ان کا کوئی ترجمہ ہو؟ یہ ایک فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ فکری گفتگو ہے، اس پر غور کیجئے، سب صاحبان فکر و نظر۔ یعنی اب دیکھیں نا، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم یا تم سب، جمع الجمع کا صیغہ ہے، کیا تم سب نہیں دیکھتے؟ اب لفظ دیکھتے میں الجھ گئے تو چیزیں تو نظر نہیں آتی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآنی فہم رکھنے والوں کو اپنے آپ کو، اپنے مطالعے کو بلند کرنا ہوگا، یعنی ایک سطح پر لانا ہوگا۔ کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیا تم سب نہیں دیکھتے؟ تو یہ ظاہر بین نگاہوں سے مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ، کیا تم مشاہدہ نہیں کرتے؟ اب لفظ ہے مشاہدہ، جس کو آپ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم مشاہدہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ مشاہدہ ہے نتیجہ ہے شہادت۔ ان کا مطلب ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا تم گواہی نہیں دیتے؟ اب بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ مشاہدہ نہیں کرتے، یہاں لفظ شاہد اسی سے نکلا، مشہود اسی سے نکلا، شہادت اسی سے نکلی، یعنی ساری کیفیتیں ایک لفظ، یا یوں سمجھیے کہ ہم اس کا مصدر اٹھائیں تو شہادہ، یہ ہے اس کا مصدر۔ اب اس مصدر میں کیا کچھ گنجائشیں ہیں؟ تو ہماری زبان نے جب اس کو قبول کیا تو آپ نے اس لفظ کو جس طرح درک کیا تو یہ توقع نہ کی جائے کہ لفظ کے اتنے ہی معنی ہیں۔ اب آپ جب اس لفظ کو استعمال کریں گے تو اپنے پورے علمی اثر و رسوخ کو سامنے رکھ کے استعمال کریں گے، اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا تم مشاہدہ نہیں کرتے؟ تو کوئی ویژول آبزرویشن کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ویژولی آبزرو نہیں کرتے، کھڑے ہو جائیں گے اسی محفل میں، ہم تو نہیں کرتے، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہمارے سامنے تو نہیں بنا، ہمیں کیا معلوم۔ ایک طرف تو جب نعمتوں کی گفتگو کی جاتی ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ اتنی نعمتیں کہ اگر تم اس کی عددی گنتی کرنا چاہو تو احصا نہیں کر سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ ہے، جب تم چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ کی نعمتوں کی گنتی کرو عددن لا تحصوها، اس کا تم احصا نہیں کر سکتے۔ اور دوسری طرف یہ کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید نے آپ کو جس سطح پر رکھا ہے وہ بہت بلند سطح ہے، بہت بلند سطح، اور اگر اس سطح پر آپ پہنچ نہیں پا رہے ہیں تو اس میں کلام کا قصور نہیں ہے، بلکہ اس میں قصور ہے ان کا جو کبھی کبھی اپنے آپ کو حاملان قرآن کہتے ہیں۔ ہمارے ہی لیے تو قرآن ہے، ہم ہی تو قرآن کو اٹھانے والے ہیں، ہم ہی تو قرآن کو اس دور میں لے جانے والے ہیں، ہم ہی تو اس قرآن کو پریزنٹ کرنے والے ہیں، ہم ہی تو اس قرآن کو ریپریزنٹ کرنے والے ہیں، ہم ہی تو ہیں۔ یہ دعووں کے ساتھ انسان آگے بڑھ رہا ہے اس زمانے میں،
تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے، کس طرح سے چیزوں کو سمجھا جائے، کس طرح سے چیزوں کو جانا جائے؟ تو پھر ایسی صورت میں دیکھیے قرآن ہی آپ کی استعانت کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرے گا. یہ ہے اعجاز قرآن. آپ نے کہا کہ انسانوں سے یہ کہا کہ کیا تم سب نہیں دیکھتے، یعنی مشاہدہ نہیں کرتے، ذرا سا آگے بڑھو، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، کیا تم اس انداز سے نہیں سوچتے؟ تو اس کے لیے سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کو ایک مرتبہ آگے بڑھ کے اسی قرآن سے مدد لینی ہے. سورہ انعام کلام مجید کا 6واں سورہ. آیت آئی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. بالکل اسی طرح سے اب سلسلہ ہے، تسلسل ہے، ظاہر ہے کہ ہم گزشتہ تسلسل پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، مگر لفظ ہے کذالک، بالکل اسی طرح سے، یعنی کوئی طریقہ تو ہے، اس کا دکھانے کا ایک طریقہ ہے جو اس نے اپنے مصطفیٰ بندوں کے لیے رکھا ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے ابراہیم کو مشاہدہ کرایا. ابراہیم کے جو بھی مشاہدات ابراہیمی ہیں ان میں ایک اضافہ ہوا. ہم نے کیوں؟ اس نے کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے. اور مشاہدہ بھی کس کا کرانا تھا؟ دکھانا بھی کیا تھا؟ ملکوت سماوات ارض کے. اب ملکوت کیا ہے؟ ملکوت کسی نے کہا کنگڈم، یہ ہے ملکوت، لیکن حقیقی معنوں میں ترجمہ کرنے والے میر احمد علی نے آبائے پویا کی رہنمائی میں اس کا ترجمہ کیا گورننگ لاز. وہ قوانین جس کے تحت سماوات و ارض آپریٹ کر رہے تھے. دیکھیے نا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. میں نے کیا عرض کیا آپ سے، ایک لفظ کے لیے ایک حوالہ بنتا ہے کلام، اور اس کے بعد آپ دیکھیں، یعنی یہ مدارج انبیاء میں ظاہر ہے کہ اگر آپ ابراہیم کے مقام کو جانتے ہیں تو غیر معمولی مقام کا حامل ہے ابراہیم. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے مشاہدہ کر سماوات و ارض کے ملکوت کا، گورننگ لاز کا، کہ کس قانون اور کس اصول کے تحت یہ سماوات و ارض چل رہے ہیں. کیوں؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ایک موقن ہو جائے. صاحب یقین اگر کہیں، عربی میں کہیں گے اس کو موقن، میم واو آف نون. کیا کیا ہم نے؟ وہ صاحبان یقین میں ایک صاحب یقین نکل کے آیا. تو اب آپ کو وہ لفظ کذالک نوری میں مشاہدہ سمجھے آپ؟ یعنی مشاہدے کا میں نے کیا کہا تھا؟ اصل کیا ہے؟ شہادت. آخر میں اس سے گواہی چاہیے. ہم نے اس کو ملکوت سماوات و عرض کو دکھایا ہے، ایسے ہی نہیں دکھایا، وقت گزاری کے لیے نہیں دکھایا. ہم اس پر اپنا روب جمانا نہیں چاہتے تھے، ہم اس کو دکھا کے ڈپریس کرنا نہیں چاہتے تھے، ہم اپنی خدائی کو منوانے کے لیے نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہم کہے کے لیے کرتے تاکہ وہ شاہد عینی ہو جائے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اب اس کلام کو دیکھیے، ابراہیم کے زمانے کو دیکھیے، 5000 برس سے زائد عرصہ پہلے آنے والا ابراہیم ہے، اور جا رہا ہے کن میں؟ یقین کرنے والوں میں. وہ پہلا یقین کرنے والا نہیں ہے، وہ پہلا یقین یعنی پہلا مشاہدہ کرنے والا نہیں ہے. میری بات کو بہت غور سے سنیں گے آپ. ایک نتیجہ ہے نا اس میں، ایک نتیجہ ہے نا. ہم نے دکھایا، ہم نے مشاہدہ کروایا.
ملکوت سماوات و ارض کا میں نے کیا ترجمہ کیا؟ کنگڈم نہیں ہے، وہ تو تبارک الذی بیدہ الملک ہے، بابرکت ہے، ظاہر ہے اس کی ذات کہ جس کے دست قدرت میں ملک ہے، کنگڈم ہے۔ قرآن کے پاس لفظیات کی کمی نہیں ہے، اصطلاحات کی کمی نہیں ہے۔ وہاں ملک کے معنی ہے کنگڈم، یہاں ملکوت کے معنی گورننگ لا۔ میں اس لیے انگریزی میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ ہمارے جو بچے غور سے سنتے ہیں اور پھر جا کے دیکھتے ہیں وہ کم سے کم دیکھیں، یعنی اصول و قواعد کو بتائے کہ جس کے تحت سماوات و ارض آپریٹ کر رہے ہیں۔ یعنی ایسا ہی ہے نا کہ آپ کسی پلانٹ پہ چلے جائیں، آپ خالی پلانٹ پہ جا کے اگر ذمہ دار آپ ہیں تو خالی دیکھتے نہیں، آپ جا کے آپ دیکھتے نہیں جا کے، بلکہ آپ کو ذمہ دار بنانے والا یہ کہتا ہے کہ ہم بتائیں گے کہ یہ کیسے آپریٹ ہوتا ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں نا، ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ آپریٹ کیسے ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ گورننگ لا، وہ قوانین فطرت جن کے تحت سماوات و ارض چل رہے ہیں، ہم نے اس کا مشاہدہ کروایا، یعنی ان آپریشن ہم نے دکھلایا۔ اب وہ سماوات جمع سما کے ہو یا ارض، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سورہ انعام کی آیت فَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے مشاہدہ کروایا، اور آغاز میں مشاہدہ، انتہا میں یقین۔ یہ شہادت عینی ہے، یعنی اس تسلسل کو، اس ربط کو ذہن میں رکھیے۔ اور وہ اول موقن نہیں ہے، وہ موقنین میں ہے، وہ یقین کرنے والوں میں ہے۔ اب کیا یہ سن کر کسی کا ایمان کمزور ہوگا کہ وہ اول نہیں بلکہ ان میں ہے، یا ایمان اور محکم ہوگا؟ اس میں کون کس کی کمزوری تلاش کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اور اگر کہیں دل و دماغ کسی سطح پر رہتے ہوئے کہیں چلا جائے، کہیں آپ کے تصور میں کہیں آپ اب سیر عقلانی کرنے لگے اور ڈھونڈنے لگے کہ وہ کون ہیں کہ جو موقنین میں ہوں گے، تو اس ڈھونڈنے کے عمل کو بدعت نہیں کہتے، اس کو جستجو کہتے ہیں، اس کو جستجو کہتے ہیں، اس کو علمی جستجو کہتے ہیں۔ میں طالب علم ہوں، آپ نے یہ آیت میرے سامنے پڑھی، کیا مجھ پر یہ لازم نہیں ہوگا کہ میں معلم سے پوچھوں کہ سرکار یہ تو بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم موقنین میں ہو گیا، آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ صاحب یقین موقن۔ لیکن قرآن کو کیا کوئی قافیہ ردیف کی پابندی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے کسی اور منزل پر ابراہیم آئے اور ایک مرتبہ انی ذاہب الی ربی سیہدین کی منزل آئی، رب حب لی من الصالحین کا مقام آیا، فبشرناہ بغلام حلیم کی بشارت دے دی گئی، اور اس کے بعد جس بردبار بیٹے کی بشارت دی گئی اس کے متعلق کہا کہ اب وہ سن بلوغ کو جب پہنچا، فلما بلغا معہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ عجیب بات ہے، دیکھیے سب یہ موضوع کے سلسلے ہیں، ذرا سا بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، یعنی اس کا کوئی ترجمہ یہ نہیں ہوگا آن انڈیپینڈنٹ آن اٹس اون والی بات نہیں ہے، باپ ہی کی رہنمائی میں ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو باپ نے اس سے کہا کہ دیکھو انی ارا، میں نے دیکھا، فی المنام، حالت بھی بتا دی تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو، انی ارا فی المنام۔ اب یہاں پہ خاص طور پر ظاہر ہے کہ ان افراد کو کہ جو وحی اور وحی کے اقسام پر گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے یہاں پہ پاز لیا صاحب تفہیم نے، اور یہاں پاز لے کے کہا اصل میں دیکھیے یہ ہے وہ منزل کہ جہاں پہ آنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کے لیے حالت نوم بھی حالت وحی ہے۔ اب یہ سمجھنے اور سمجھانے کا طریقہ ہے، مجھے نہیں معلوم،
میں تو ظاہر ہے کہ عصمت سے متعلق سمجھتا ہوں، تو میرے لیے نوم کی کیفیت اور حالت منام سے نکل کر حالت بیداری کی کیفیت، میرے پاس اس میں کوئی فرق نہیں ہے. مگر چونکہ وہ آرڈینری اذہان کو مخاطب کرتے ہیں، تم کو روک روک کے بتانا پڑتا ہے کہ یہ کیفیت کیا ہوئی، پھر یہ کیفیت کیا ہوئی، پھر یہ کیفیت کیا ہوئی. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے دیکھا بیٹا، خواب میں میں نے دیکھا، حالت نوم میں میں نے دیکھا، حالت منام میں میں نے دیکھا کہ میں خود تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے. یہ ہے فانظر، اس میں بھی نگاہ ہے، ترا اس میں بھی دیکھنا ہے. دو لفظ ہیں ایک ہی معنی، یعنی اگر میں اس کا لفظی ترجمہ کروں تو اس کا لفظی ترجمہ میں کیا ہے؟ فانظر کا مطلب ہے دیکھو، ماذا ترا بتاؤ کیا دیکھا. یہ ہے اس کا بالکل لفظی ترجمہ، دیکھو کیا دیکھا، کیا دیکھا. تو بچے نے پھر وہ بات کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر. اب کتنی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہے یہاں پر، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پوچھا ہے اور پوچھنے کے بعد کیا بتاؤ. تم بھی تو ایک نگاہ رکھتے ہو، تم بھی تو ایک نظر رکھتے ہو، تمہاری بھی تو نگاہ ہے، بڑی گہری نگاہ ہے، بتاؤ کیا کیا جائے. تو کہا فعل ہے، کام ہے، اور اللہ کی جانب سے حکم ہے، اسے بجا لایا جائے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابراہیم موقنین میں گئے، اسماعیل صابرین میں گئے. اولین مشاہدہ کرنے والے، یونیورس کے گورننگ لاز کو جاننے والے بھی تھے، صبر کرنے والے اسماعیل سے پہلے بھی تھے. تو اب اگر اس کی تفسیر میں کچھ اور نام آ جائیں تو اتنی گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے نا، یہ کوئی ایبسرڈ تو کلمات ہے نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ صابرین میں تو تاریخ میں کہا جائے. تو میں نے کیا کہا تھا کل بھی، میں نے کہا چونکہ آپ کا مسئلہ خاک اور خاکی ہے تو لہذا آپ یہیں رکے رہتے ہیں. ہم فرش عزا پہ آتے ہیں، نور کی منزلوں پہ چلے گئے. باپ موقنین میں گیا، بیٹا صابرین میں گیا. یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو کیفیت یہ ہے اس میں کہ ہم نے اس سے پہلے جن کو دکھلانا تھا دکھلا دیا. اس تم سے پہلے صبر کرنے والے صبر کر چکے. اب تاریخ کیا ترتیب قائم کرتی ہے وہ ایک دوسری بات ہے. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تاریخ کی ترتیب سے نہ الجھے. تاریخ یعنی تاریخ میں تو یہ ہے کہ آج کے بعد کل آئے گا، کیا خدا کی تاریخ میں بھی ایسا ہی ہے؟ بھائی کیا اس جہد سے بھی کسی نے سوچنے کی کوشش کی ہے کہ خدا کی تاریخ کا کانسیپٹ کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے تاریخ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہو سکتا. کیا اس کے پاس کوئی ایسے ہے کہ 21 کے بعد 22 اور 22 کے بعد 23؟ یہ تو نہیں ہوتا نا. یہ تو حدیثیں رہ گئی مشکات میں، اب ہم کا تذکرہ بھی نہیں کرتے. وہ کہاں آئے گا، کب آئے گا، کیسے آئے گا، کس طرح سے جہنم میں پیر داخل کرے گا، دایاں پیر ہوگا، بایاں پیر ہوگا، مجھے ایسی دلچسپی نہیں ہے. مجھے ایسی دلچسپی نہیں ہے. یہ وہاں پہ دلچسپیاں ہوتی ہیں جہاں گھبراہٹ کچھ زیادہ ہوتی ہے. مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تاریخ کا تصور ہے جس کو کم از کم آپ الہی تاریخ تو کہیں گے نا. ایک الہی تاریخ ہے. کیا اس میں کرونولوجی آف ایونٹس کو آپ تلاش کریں گے؟ کیا تلاش کریں گے؟ آپ کہیں گے صبر کی ایک تاریخ ہے. میرے بات بہت غور سے لیجیے. صبر کی تاریخ ہے، یقین کی ایک تاریخ ہے. تو اب اس میں لینئر اپروچ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تو پھر تلاش کریے آدم سے لے کے ابراہیم تک. میں دیکھتا ہوں کہ قرآن میں کتنے نام نکالتے ہیں آپ، اور اس کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہے کون کون صابرین میں بتاؤ، ہے کون کون موقنین میں بتاؤ. وہاں تو لفظوں کو معین کر دیا، ابراہیم موقنین میں، اسماعیل صابرین میں. اب آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. کوئی تو ہوگا نا، کوئی تو ہوگا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ اس لفظ کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہے. جمع الجمع کا صیغہ ہے، کوئی تو تاریخ ہوگی نا. اب آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم نہیں بتاتے یا ہم نہیں بتا سکتے.
تو ہم سے سن لو، ہم سے سن لو، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، ہم سے سن لو. اور ہم بھی کیا غلط کہہ رہے ہیں اور کیا الگ کہہ رہے ہیں؟ بھائی ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جس کو مخلوق اول کہا، جس کو صبح اول کہا، جس کو جنس اول کہا، جس کو فقر اول کہا، جس کو عقل اول کہا، کم سے کم اس کو تو مانو کہ کوئی تو اول ہے ابراہیم سے پہلے. لیکن ہے اپنی اپنی سوچ ہے اور اپنا اپنا سوچنے کا طریقہ ہے. میں یہاں طریقوں میں تبدیلی کے لیے نہیں آیا، میں صرف ایک وضاحت کے ساتھ بچوں کے، اپنے بچوں کے لیے، میرے لیے قیمتی میرے بچے ہیں. دیکھیں گھر پہلے محکم ہو تو پھر باہر کی فکر کروں نا. یہاں پہ ہم مسجد میں پہلے جا کے چراغ نہیں جلاتے، ہم گھر میں پہلے چراغ جلاتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ ہے. اب سمجھ میں نہ آئے آج تو نہ آئے، لیکن یہی طریقہ، یہی روایت ہے. اور ایسے ہی گھر بنتے ہیں، ایسے ہی گھر بنتے ہیں. گھر کے بننے کا اور کوئی طریقہ نہیں. یعنی باہر آپ ایک مرتبہ اشارہ کریں دوسرے کی طرف، مگر اپنا غریبہ ہے کہ تار تار ہے، تو ایسے تو نہیں ہوگا. تو آئے نہیں ایک لفظ کو بتانے کے لیے کہ مشاہدہ جب وہ کہتا ہے نا تو وہ شہادت ہے. بہت غور سنیں، وہ شہادت ہے. اور جب شہادت ہے تو وہ شہادت کی انتہا موقن بننا ہے، صاحب یقین بننا ہے. صاحب یقین ایسا نہیں ہے کہ یہ انام میں ہے. ارے قرآن شروع ہوا ہے، ابھی شروع. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. تو ابراہیم کا تذکرہ نہیں ہے، صاحبان تقویٰ کا تذکرہ ہے. یہ صاحبان تقویٰ کا ایسے تو ہوں. اب ایسوں کا کوئی تو سردار ہونا، تو ہم نے بڑھ کے کہا وہ امام المتقین ہے. کوئی شے بغیر نسبت کے سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے جنرک ٹرمز استعمال کر دی کہ وہ صاحبان تقویٰ کون ہوتے ہیں؟ ہدایت ہے متقین کے لیے. سب کوالیفائی کر رہے ہیں، سب کوالیفائی کر رہے ہیں. کسی کو نہ پسند، کوئی پسند کرے گا اس کو کہے کہ نہیں تم نہیں ہو. متقی کی ضد کیا ہے آپ کو پتا؟ فسق و فجور ہے. کوئی پسند کرے گا، اپنے لیے پسند کرے گا، یعنی کسی کو آپ کہتے تم فاجر ہو فقط اس لیے کہ تم متقی نہ ہو، یہ تو ظلم ہو جائے گا، یہ تو ظلم ہو جائے گا. لہذا ایسی صورت میں بھی کہا کہ دیکھو سلیقہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فقط اس لیے نہیں کہ یہ صاحبان تقویٰ ہیں، ہدایت ہے ان کے حصے میں ہے، انہی کے لیے ہے، مگر یاد رکھو یہ فرائض منصبی کو پورا کرتے ہیں. اور پھر کیسے؟ ظاہر ہے کہ نماز کا قیام ہے، ظاہر ہے کہ جو ہم دیتے ہیں اس میں انفاق کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہاں ایمان عقائد والا ایمان نہیں ہے کہ کہہ دیا اور رک گئے، چوم لیا اور کھڑے ہو گئے، یہ نہیں ہے. یہ ایمان شہادت کی منزل ہے. یہ شہادت گواہ بننا ہے، گواہ. تو اب پہلی ہی چند آیتوں میں اگر یہ ترتیب اور یہ ترکیب بتائی ہے اور یہ کہا ہے کہ دیکھو یاد رکھو صاحب تقویٰ وہ یا صاحبان تقویٰ وہ کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم دیتے ہیں اس میں انفاق کرتے ہیں، جو تم پہ نازل ہوا اس پر بھی، تم سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی، اور آخرت کا تو یقین رکھتے ہیں. ابھی آخرت آئی نہیں ہے، مشاہدہ کر چکے. یہ ڈیمونسٹریشن ہے قرآن کا. اب اس ڈیمونسٹریشن کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کیوں سمجھانا پڑ رہا ہے. آپ مولوی سمجھانے کی وجہ کیا ہے؟ سمجھانے کی وجہ فقط اس لیے ہے کہ اس آیت میں اور اس آیت کے طول میں جا کے جو ترجمہ کرنے والوں نے یا اور یا کی گردان استعمال کی ہے. یا علم لے لو، یا ہدایت لے لو، یا کتاب لے لو. اب یہ یا کی گردان میری سمجھ میں نہیں آتی. یہ کوئی سلیقہ ہی نہیں ہے ترجمہ کرنے والوں کے لیے، خواہ وہ اردو میں ہو، خواہ وہ انگریزی میں ہو، خواہ وہ ہمارے پرائے ہو، خواہ وہ ہمارے اپنے ہو. کمپرومائز تو نہیں ہوگا نا. یہ تو ہم نے سیکھا ہی نہیں. ہم نے سیکھا ہی نہیں. اپنا آ جائے ذات پہ اگر آتا ہے تو پھر وہ اپنا نہیں ہے. یہ ہمارا طریقہ ہے.
یہ ہمارے اولین کا طریقہ ہے. ہم یہاں بھائی برادری کو دیکھ کے گفتگو نہیں کرتے. یہ میرا بھائی، وہ ان کا بھائی، وہ فلاں کا بھائی. تو کمپرومائز یہی تو ہوا مسلمانوں کے ساتھ. اتنا کمپرومائز کیا یہ بھائی برادری کے نتیجے میں کہ آخر میں تو ہاتھ جوڑ کے کہنا پڑا نا خلیفہ وقت کو کہ بہت آپ نے بھائی پرستی کی، بہت آپ نے اقربا پروری کی. یہ جو اب آپ مارے جائیں گے نا، بتانے والے نے بتا دیا تھا، یہ جو تم مارے جاؤ گے نا فقط اس لیے کہ بہت اقربا پروری ہو گئی. اولین اسلام میں کہا کہنے والے نے. ہم تو نام بھی نہیں لے سکتے، لیکن چونکہ آپ مسلسل پڑھتے ہیں تو نام کی ضرورت بھی نہیں. اور ایسا بھی کون سا نام ہے وہ کہ جس کو لیا جائے. تو وہاں پہ کوئی بھی آئے، ہم برداشت نہیں کرتے. کل کے دن کوئی اگر مجھ سے آ کے یہ کہے کہ یہ ہمارے تراجم میں کہیں ہے یہ اور کے ساتھ نالج اور گائیڈنس اور کتاب، نہیں، منظور نہیں. اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے منظور نہیں، اس لیے کہ یہ طریقہ ہی نہیں ہے قرآن کا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی اگر عادت ہوتی نا کہ آیت کے بعد آیت پڑھتے تو سمجھ میں سب آ جاتا. مگر چونکہ شروع سے عادت ایڈیٹنگ کی ہے، کاٹ کے، یعنی کٹ اینڈ پیسٹ، تو آج ایجاد ہوا. اس کے اول کٹ اینڈ پیسٹ کرنے والے بہت پہلے تھے. یہ تو تعصیب میں ہو رہا ہے کٹ اینڈ پیسٹ. اس کی بھی تو تعصیب کی جا رہی ہے نا. ہم نے نہ کبھی تاریخ کو کٹ کیا، جب کٹ نہیں کیا تو ہم پیسٹ کیوں کریں؟ تو ہمارا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. لیکن جہاں پر ایک مرتبہ اس آیت کو پڑھنے والے ذرا سی دقت نگاہ کے ساتھ ایک اگلی آیت پہ چلے جائیں اور دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو آسمان و زمین کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر لیا. ترجمہ تیزی سے پڑھ لوں تاکہ ذہن میں آپ کے محفوظ رہے. اور پھر کیا ہوا؟ تم پر ظاہری اور باطنی نعمتوں کو ہم نے تمام بھی کر دیا. اور انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے تعلق سے جھگڑتے ہیں. ان کے پاس نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کتاب منیر ہے. یا کے ساتھ نہیں ہے. یہ تینوں کمپلسری آئٹمز ہیں. یہ تینوں کمپلسری کیوں کہا میں نے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اب اس کے بعد کی فوراً آیت ہے. کاش کے مسلمان چشمہ لگا کے یہ آیت پڑھ لیتا، میگنیفائنگ گلاس کو سامنے رکھ کے پڑھ لیتے. لیکن کیا تھی عادت تو یہ کہ جہاں آیت رک گئی خود رک گئے. اچھا، چونکہ آیت وار آپ کی فکر چل رہی ہے، یہ لفظ یاد رکھیں گے آپ. آیت وار فکر چل رہی ہے، سورہ وار بھی نہیں. آیت رکی، آپ رک گئے. ذرا سا آیت نے انکریج کیا کہ لا ہے تو آپ نے کہا بھئی یہاں پہ سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے، بس یہ احتیاط ہو رہی ہے. فکر ٹوٹ جائے، سانس نہ ٹوٹے، فکر ختم ہو رہی ہے، فکر برباد ہو رہی ہے. یعنی آپ فکر تباہ ہو رہی ہے. مگر دیکھو بھئی سانس، لا ہے، لا. بہت بڑی غلطی کرتے ہیں یہ آپ لوگ. لا، آپ لا کو نہیں دیکھتے. ارے بھائی لا تمہاری فکر کی نفی کا نام ہے. تم رکانے کی بات کر رہے ہو، وہاں لا تمہاری فکر کی نفی ہے کہ اب بھی رک کے غور کرو. یعنی وہ لا ان افراد اور ان اذہان کے لیے جو خامخواہ رکتے تھے نا، تو شاید محمد کی مصلحتوں میں یہ مصلحت بھی نہیں ہو کہ دیکھو تمہاری جو تہذیب ہے اس کو ہم ختم کرتے ہیں اور قرآنی تہذیب تمہیں دیتے ہیں. کہ کبھی کبھی یہ بتانا، اس بات کی نشان نہیں کرنا، خامخواہ نہ رکنا. ایک ہے نا سبق دینے کا انداز ہے یہ. آپ اس کو رموز ہے، اوقاف ہے، قرآن کے دائرے میں لے جا کے ڈال دیتے ہیں اور اس کو بھی رمز. ظاہر ہے اب گتھی سلجھائے کون؟ وہ تو رموز میں ہو گئی، وہ بھی ایک راز ہے. اب اس راز کو کون کھولے؟ یہ سب اشارے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ آیت رکی، خود رکے. اور ترجمہ کیا کر کے رکے تھے کہ یا علم، یا ہدایت، یا کتاب منیر. فکر سمجھے مکمل ہوئی. قرآن نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو اس پر کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. آیت یہاں ختم نہیں ہو رہی ہے، مگر میں روک رہا ہوں. امدن
3 کمپوننٹس اوپر تھے اس میں یا ڈال دی. یہاں 3 ہی کمپوننٹس ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے, کہا جانا ہدایت ہے, کہا جانا ہدایت, جب ان سے کہا جاتا ہے تو یہ ہدایت ہے. لہم اتبعوا, اتباع علم ہے, اتباع نتیجہ علم کا نام ہے. بہت غور سے سنیں گے آپ. ایسے ہی اتباع نہیں ہوتی. کیوں رسول کی اتباع نہ ہو سکی؟ بہت سوچ سے, اس لیے کہ علم ہی نہیں تھا. علم ہی نہیں تھا تو اتباع کیسے ہوتی؟ ایک نے اتباع کر کے بتایا کہ میرا علم کہاں کا ہے. ایک نے اتباع کر کے بتایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہو اے حبیب کہ یہ میرا راستہ ہے, میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اپنی بصیرت کے ساتھ اور اپنے تابع کی بصیرت کے ساتھ. تابع بدون علم نہیں ہے. یاد رکھیں ہمارے نوجوان, علم کا ریفلیکشن اتباع ہے. علم کا مطلب بڑی بڑی باتیں, ایمینول کانٹ کا نام لینا, ڈیوڈ ہیوم کا نام لینا, شوپنہار کا نام لینا, نیٹشے کا نام لینا, آگے بڑھ جائیے اسٹیفن ہاکنگ کا نام لینا, جان کولنز کا نام لینا, ڈاکنز کا نام لینا. یہ علم نہیں ہے, یہ علم ہے ہی نہیں. علم چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ طرف کا اطاعت کی جائے بس. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا, آخری اوپر کے 2 کمپوننٹ کور کیے ہم نے. کیا علم اور ہدایت کور ہو گئے؟ ما انزل اللہ, جو اللہ نے نازل کیا, یہ ہے کتاب منیر. اس میں کہیں کوئی گنجائش آپ کو ملی یا کی؟ اس میں کوئی آپ کو آپشن نظر آئے اور کے انگریزی کے؟ نہیں, بالکل نہیں. لیکن جہاں پر فکر تربیت یافتہ نہ ہو, اور کہاں سے اس فکر کو تربیت پانا ہے؟ ظاہر ہے کوئی غزالی کے پاس چلا گیا, وہ سمجھا کہ اس کی تربیت ہو گئی. کوئی سید قطب کے پاس جا کے بیٹھ گیا, اس کی تربیت ہو گئی. کوئی ابن تیمیہ کے دروازے پر رک گیا. بہت کسی نے کوشش کی تو احمد ابن حنبل کے پاس جا کے بیٹھ گیا, مگر تربیت فکر کو نہیں دیکھا کہ احمد ابن حنبل نے ساری باتیں کرنے کے بعد کہا تھا کہ اگر علی کی محبت میں کوئی مجھے رافضی بھی کہتا ہے تو مجھے منظور ہے. یہ ہے وہ تربیت. اور ائمہ اربعہ میں سب سے چھوٹے ہیں. چھوٹا جو ہوتا ہے نا وہ خلاصہ ہوتا ہے. آپ سمجھیں, چھوٹا خلاصہ ہوتا ہے. ہر مقام پر دیکھ لیجیے آپ کہ وہ ایک خلاصہ ہوتا ہے. یعنی اس میں آپ کو کبھی چمک نظر آئے گی ابو حنیفہ کی, کبھی اس میں دمک نظر آئے گی مالک کی, کبھی اس میں ایک آپ کو جلوہ نظر آئے گا شافعی کا, اور اس کے بعد خود تو ہے ہی عقل مند. تو انہوں نے لباب, دنیا نے کہا نہیں, تو حنبل سے لینے والے ابن تیمیہ, ابن تیمیہ سے لینے والے سید قطب سے لینے والے مودودی. لیکن اس جہد کو نہیں دیکھا کسی نے کہ وہ کس کی محبت میں کہاں تک جانے کے لیے تیار ہے. یہ جو رفض ہے نا, رفض, اس میں انہوں نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ اب ملامت کرنے والا ملامت کرے, مجھے پرواہ نہیں ہے. خدا شاہد ہے, اب کوئی ہم پر ملامت کرتا ہے, ہم پر کوئی کسی انداز سے بھی دشنام ترازی کرتا ہے, ہمیں پرواہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہم تو بکے ہوئے ہیں, اور بہت اچھی قیمت پہ بکے ہوئے ہیں. بڑی اچھی قیمت ہماری لگ گئی بہت پہلے. آپ کیا لگائیں گے ہماری قیمت؟ آپ کیا جانتے ہیں ہماری قیمت؟ ہماری قیمت آپ نہیں لگا. ہم تلے ہوئے ہیں, ہم تولتے ہیں, اب تلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب یہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں نا, اب ہم تولیں گے, ہم تلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری قیمت لگ چکی. کیا قیمت لگاؤ گے؟ جس کو یعنی قیمت میں جنت ملی ہوئی ہو, اب وہ اور کیا لے؟ میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے فقط اس لیے کہ یہ وہ اہم ترین موضوع ہے. ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں, اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پر ایک نظر اور نظر غائر ڈالیے. اور دیکھیے, غائر غور سے ہے, غور گہرائی ہے, ڈیپتھ چاہیے, ڈیپتھ. یہ فرش اعلیٰ ہے, ڈیپتھ چاہیے یہاں پہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اٹھلی سوچ کے ساتھ نہ آؤ. آپ سمجھ رہے ہیں اب
یہ اتلی سوچ کے ساتھ نہ آؤ، گہری سوچ کے ساتھ آؤ، تبھی غور ہے، تبھی غائر ہے۔ ایسے ہی کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس جو آتے ہیں بچے، ان کا مطالعہ بڑا غائر ہے، بڑا گہرا ہے، بڑا ڈیپ ہے۔ تو پھر ایسی منزل پر قرآن نے کہا یاد رکھو، کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اور اس طرح سے آؤ کہ اتباع کرو، کاہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو کیا جواب دیتے ہیں وہ؟ کیا جواب دیتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں قالو، نہیں، وہ سب مل کے یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اتباع کریں گے اس امر میں جس امر میں ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے ہوئے پایا۔ اب کون ماڈرن ہے، کون ظاہر ہے کہ ایک پرانی سوچ کا حامل ہے، قرآن نے تو بتا دیا، اتنا کھل کے بتا دیا۔ اور ایک مرتبہ کہا، سنو، یہ وقف مطلق کا نشان ہے۔ اس کے بعد کہا وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ، باوجود اس کے کہ شیطان يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، باوجود اس کے کہ شیطان انہیں ایک دہتے ہوئے عذاب کی طرف لے جائے گا، کنہیں؟ ان کے آبا کو، تب بھی ان کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ یہ آبا پرستی کو دیکھیے کہاں منع کیا، کہاں منع کیا، کس بنیاد پہ؟ یعنی باغی نہیں بنا رہا ہے قرآن، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اصولوں سے آبا منحرف ہیں، اصل اصول کا انحراف ہے، تو پھر وہ آبا نہیں ہے تمہارے، وہ دشمن ہے، وہ دشمن ہے تمہارے۔ اتنا ماڈرن آپ کا کانسیپٹ ہے ریلیجن میں، اس کو ایوالو کرنے کی ضرورت تھی، کسی نے ایوالو نہیں کیا، نہ کیا۔ یہی تو کل کی تقریر میں نے بتایا، ہر کے آبا کا کیا مذہب رہا ہوگا، ہر کے آبا کا کیا طریقہ رہا ہوگا، ہر کے آبا کا کیا رویہ رہا ہوگا۔ میرے پاس کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے کہ ہر آبا کے مذہب پہ مرتد تھا پھر صحیح ہوا، نہیں، یہ تاریخ نہیں ہے ہر کی۔ جو بھی آبا کا مذہب رہا ہوگا اس نے پلٹ کے نہیں دیکھا ہے پھر، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی میرے پاس مقاتل کی جتنی بھی تاریخ آپ کے سامنے جتنے واقعات ہیں، میں نے کبھی کسی تاریخ میں پھر بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ چیک کریں گے کہ لشکر سے نکلتے ہوئے ہر نے مڑ کے نہیں دیکھا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، پیچھے سے کون سا وار آئے گا، پیچھے سے کون سا تیر آئے گا، پیچھے سے کون سی تلوار آئے گی، جبکہ بیٹا بھی پیچھے ہے، جبکہ غلام بھی پیچھے۔ اب ہر مڑ کے نہیں دیکھتا، اس سے بڑھ کر اس آیت کا مصداق کون ہو سکتا ہے؟ آپ صحابیت میں الجھتے ہیں، جا کے آپ سمجھتے ہیں بس ٹٹولو، نزدیک کے کچھ اگر ہیں تو ان کو مصداق بنا دو۔ ارے بھائی، میں نے اپنی تقاریر میں کہا ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے، ہمت تو لاؤ۔ 11 ہجری میں قرآن کا لانے والا دونوں ختم، 61 ہجری میں عمل کر رہا ہے، اور کتنا قرآن کھلا ہوا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کہنا پڑا نا، کس کو؟ انیس کو کہنا پڑا، دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے۔ مشکل کشا کا بیٹا ہے، عقدہ کشا ہے۔ زانو پہ رکھا سر کو امام دو سرا نے، اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا۔ سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ دور تھا، دور۔ حوران نے جنا گرد تھی اور بیچ میں ہر۔ یہ ہے وہ منزل کہ جہاں انیس نے ایک پورا تسلسل قائم کیا، مگر یہ لسان قدرت ہے، ظاہر ہے، اور جس لسان قدرت نے انیس کو لسان استعداد دے دی، اور ایسی استعداد کہ جس کے نتیجے میں مطلع میں تو ہے ہر، لیکن آگے چلتے ہوئے ایک مرتبہ بے اختیار انیس پکارے۔ یہ ذکر ابھی تھا کہ صدا رونے کی آئی،
میں براہ راست اس وقت مصائب میں داخل ہو گیا. مرثیہ ہے دوزخ سے جب آزاد کیا ہر کو خدا نے، لیکن کیا گنجائش رکھی حدیث نے کہ ایک مرتبہ، اور ان بچوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے میں نے یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک مصائب کی ترتیب کو قائم کیا ہے. آپ کی جو ترتیب ہو، میں ممبر سے معلن ہوں اس بات کا، آپ کے عقیدے میں، آپ کی عقیدت میں جو بھی آپ کا اپنا تسلسل فکر ہے ان 10 دنوں کے تعلق سے، اسے آپ جاری رکھیے. اس لیے کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ 10 محرم ہے جس میں سب شہید کر دیے گئے، لیکن ہم یہ تقسیم فقط اس لیے کرتے ہیں کہ ایک دن میں اتنے مصائب نہیں بیان کیے جا سکتے. اس لیے یہ ترتیب ہے، اور یہ خاص ترکیب ہے، خاص ترکیب ہے. تو آج اس ترتیب میں میرے پاس ہے اون و محمد. ابھی ذاکر اول نے یہاں پہ تذکرہ کیا، اور ظاہر ہے کہ آپ کے اپنے محبوب سوز خان جناب ذیشان نے حضرت حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کیا. الگ نہیں ہے مجھ سے، یہ مجھ سے الگ نہیں ہے، مگر میری ترتیب میں جو میرے پدر بزرگوار کی ترتیب تھی، اس میں چوتھی محرم کو ہمیشہ انہوں نے حضرت اون و محمد علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. اور میں ظاہر ہے کہ فقط تعصی کر رہا ہوں، اور میں فقط اتباع کی منزل پر ہوں، اور اسی تعصی کے عمل میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اور اس پہ ڈالتے ہوئے فقط یہ مطالبہ کرتا ہوں آپ سے کہ یہ وہ 2 شہزادے ہیں کہ جب کہتے ہیں کہ یا مدینے سے جب قافلہ نکل رہا تھا یا مکے سے، اب جب سرکار سید الشہداء نے اپنے آپ کو کمر بستہ کیا ہے کربلا کے لیے، تو 2 ہاتھوں میں 2 بچوں کو تھامے ہوئے عبداللہ ابن جعفر طیار نے امام کی خدمت میں پیش کر دیا، اور یہ کہہ کے پیش کیا، مولا عذر ہے، معذوری و مجبوری ہے، یہ جو نمائندگی ہے بعین ہی ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کے ساتھ. یہ یاد رکھیں، اب تاریخ ہے یہ، اور بڑی اہم اور بڑی محترم تاریخ ہے یہ. بچوں کو دے دی. کیا سن ہے آپ کے خیال میں؟ 9 اور 10 برس کا سن ہے، فقط 9 اور 10 برس کا سن. مگر ولولوں کا یہ عالم ہے کہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ ذرا سا اگر مامو جان موقع دے دیں تو ہم دکھائیں کہ ہم میں صلاحیت کیا ہے. ارے ہم کون ہیں معلوم ہے؟ یہ کہتے تھے اون و محمد، ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں کہ جن کے نانا ہیں علی ابن ابی طالب، اور ہم وہ ہیں کہ جن کے دادا ہیں جعفر ابن ابی طالب. یعنی یہ جو شجاعت ورثے میں ملی ہے نا، یہ سن و سال کو نہیں دیکھتی، یہ سن و سال کو نہیں دیکھتی. مقاتل کو اٹھا کے دیکھیے، کم از کم تعداد 35 ورنہ 70 ایک ایک شہزادے نے مارے ہیں. سن ہے 9 اور 10 برس کا، اور سامنے شجاعان عرب ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، مگر منہ پلٹا کے بھاگنے والے بھاگ رہے ہیں. جو تلوار کی زد پہ آ گئے وہ کٹ کے گر رہے ہیں. میں کیسی منزل آئی؟ یہ ذکر ابھی تھا کہ صدا رونے کی آئی، دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی، لوٹی گئی ہے پھپھی اماں کی کمائی. مارے گئے 2 ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی، روتے ہوئے عباس بھی ہمراہ گئے ہیں، خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے ہیں. لاشوں کو شہیدی صف ماتم پہ جو لائے، جو بیویاں دی منہ تلک ان کے جگر آئے. زینب نے نہ فریاد کی نہ اشک بہائے، بیٹھی رہی سر زانو اقدس پہ جھکائے. اور کیا کیفیت تھی؟ لب خشک، لب خشک، نگاہ زرد، نگاہ اشکوں سے تر تھی. نے اپنی، نے بھائی کی، نے لاشوں کی خبر تھی. بانوں نے رکھے زانو زینب پہ سر ان کے، جو بیویاں تھی آ گئے منہ تک جگر ان کے.
زینب نے جو کی جھک کے رکوع پہ نظر ان کے دکھلائی دیے چاند سے منہ قوم تر ان کے رخسار بھی مجروح تھے ابرو بھی کٹے تھے شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے منہ چھاتیوں پہ رکھ کے وہ ناشاد پکاری اس دھوپ میں ہوتی ہے غشی پیاس کی تاریخ ہوتا ہے بیاں قوت و شوکت کا تمہاری تسلیم کرو قبلہ کونین کو واری یہ میری شہزادی کا حال ہے تسلیم کرو قبلہ کونین کو واری سمجھی تھی کہ باعث ہے یہ بیداری شب کا پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا تعریف امام دو سرا کرتے ہیں اٹھو عباس علمدار ثنا کرتے ہیں اٹھو ہم شکل نبی مدح وغا کرتے ہیں اٹھو ارے کچھ لوگ نہیں سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے اٹھو آقا سے مجیبت میں جدا یوں نہیں دھوتے ستے گئی جنگ کے دن یوں نہیں سوتے مقتل میں مقام آج کہاں ہوگا بتا دو اب دیکھیے لاشیں رکھے ہیں سامنے اور یہ ماں کا گریہ ہے یہ ماں کا بہن ہے مقتل میں مقام آج کہاں ہوگا بتا دو ماں صدقے قیام آج کہاں ہوگا بتا دو بستر سر شام آج کہاں ہوگا بتا دو دن تم کو تمام آج کہاں ہوگا بتا دو ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی ہمراہ نہ تکیے ہیں نہ راحت کا بچھونا دو بھائی ہو تمہیں ایک جگہ ساتھ ہی سونا معلوم ہے چھوٹے کا مجھے چونک کے رونا للہ غافل میرے بچے سے نہ ہونا ایک مرتبہ زینب نے کہا تڑپ کے کہا سنو ایسے نہیں یہ میرے بچے ہیں یہ میرے بچے ارے سنو اب اگر میں نکلتی ہوں نا رات میں یعنی شام غریبہ میں تو اب حیران نہیں ہونا یہ میں میری ممتا ہے جو نکل رہی ہے دنیا نے کہا کہہ تو دیا تھا مگر ایک مرتبہ جب لٹا ہوا قافلہ اپنے اپنے مقام پر یکجا ہوا اور رات تاریک ہوئی دل تو چاہا ہوگا زینب کا کسی طرح سے نکلے اور دودال قتل کی طرف جا کے دیکھے اون محمد کی سال میں مگر یہی بھائی کے لاشے پر اون محمد کے لاشوں پر نہیں دیکھا تاریخ یہ بتاتی ہے آخری دو جملے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینے آیا اور بہت دن ہوئے عبداللہ ابن جعفر طیار نے علی ابن الحسین سے کہا آقا میری شہزادی نے ابھی تک قدم رنجا نہیں فرمایا ہے گھر تشریف نہیں لائی ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا شہزادی سے کہیے گھر کو رونق تو بخشے گھر کو رونق تو بخشے آئی شہزادی میری دروازہ کھلا در و دیوار کو دیکھتی ہے در و دیوار کو دیکھتی ہے کیوں دیکھتی ہے آوازیں آتی ہے اون محمد کی آوازیں آتی ہے عبداللہ ابن جعفر طیار سے ایک مرتبہ جلال کے عالم میں کہا عبداللہ فقط اس لیے بلایا ہے نا یہ پوچھنے کے لیے کہ اون محمد کا کیا ہوا عبداللہ نے